अस्सलाम वालेकुम जी। मैं पिछले दिनों अमेरिका की एक रियासत है ओहायो, वहाँ पे गया तो बड़ी अजीब व गरीब कहानी मुझे सुनने को मिली और मैंने सोचा कि मुझे ज़रूर ये आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे शेयर करनी चाहिए कि इस तरह के जो लोग होते हैं इवेंचुअली फिर उसका नतीजा क्या निकलता है। हमारा एक दोस्त है वहाँ पे, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे एक जानने वाले, उन्होंने अपनी बेटियों के बेडरूम्स में कैमरे लगाए हुए हैं और उन पे हद दर्जा सख्ती की हुई है। हर वक़्त रिकॉर्ड हो रही हैं कि वो क्या कर रही हैं, अपने बेडरूम तक भी उनकी प्राइवेसी नहीं है। तो वो कहने लगे कि ये वाक़या है उस वक़्त का जब वो बच्चियाँ अभी 18 साल से कम उम्र थी। तो 2 बहनें, उनमें से एक ने इनकी वाइफ़ को कहा, जो मेरे दोस्त हैं उनकी वाइफ़ को, उनकी आंटी उनके घर जाती थी, उन्होंने बताया। तो उसने कहा कि आंटी, जिस दिन मैं 18 साल की हो गई ना, मैंने घर से चले जाना है। हमारा बाप हमारे ऊपर बहुत ज़ुल्म करता है और ये मतलब हमारी ज़रा सी भी प्राइवेसी नहीं है। इसके अलावा बाकी मामलात भी थे उनके, सख्ती के, तशद्दुद के, मारपीट के। तो मुझे बड़ी हैरत हुई ये सुन के। मैंने कहा कि वाक़ई ऐसा था? उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा। मैंने कहा हुआ क्या? उसने कहा जिस दिन वो लड़की 18 साल की हुई, वो एक लड़के के साथ भाग गई। अब वो कोई काला था यहाँ का, उसके साथ भाग गई वो। और फिर उसके बाप ने कहीं उन दोनों को पकड़ लिया बाहर, उसने उस बंदे को मारा, उनको थप्पड़ वगैरह मारे, उसने फिर उसको जेल करवाई और फिर वो बाप जेल में चला गया। चंद दिन बाद ज़मानत हुई, फिर वापस आ गया। वो लड़की घर से भाग गई। अब वो कहते हैं कि उसने निकाह किया, वो निकाह किया या नहीं किया ये उसका मैटर है, किसी के पास अथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब जो उसकी छोटी बहन है, जो अभी 18 साल की नहीं है, वो ये कह रही है कि जिस दिन मैं 18 की होंगी मैं भी उसी दिन घर से भागूंगी, क्योंकि ज़ाहिर है उसके बाद उनके पास यहाँ पे राइट्स होते हैं। तो भाई ये नौबत, अब लोग कहते हैं जी देखें जी बच्चियों का कसूर है। भाई बच्चियों का कहाँ से कसूर है? जब माँ बाप इस दर्जा ज़िच करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे फिर? तरबियत करें अखलाक से, अच्छे तरीके से उन्हें अपनी रिवायात बताएं, उन्हें अपने अखलाक बताएं, उन्हें इस्लाम के बारे में बताएं, तो पॉजिटिव तरीके से काम होता है। ऐसे नहीं होता कि आप किसी के ऊपर हद दर्जा सख्ती। अच्छा, मेरा वैसे ही मैं थोड़ी बहुत जो रिसर्च है, क्योंकि दुनिया घूमता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बातचीत होती रहती है, ज़्यादातर मुझे ये देखने में मिला है कि जो बहुत ज़्यादा सख्ती बच्चों पे कर रहे होते हैं ना, ख़ासतौर पे लड़कियों पे और यहाँ बाहर आके, ये ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में भरपूर गंद घोले होते हैं। अब उन्हें पता होता है कि अभी हमने किया है तो सारी बात आगे भी हो सकता है। तो भाई अगर तुमने किया तो अब तौबा करो और बच्चों की तरबियत करो। उनके ऊपर कैमरे लगाने और उनके ऊपर डंडा रखने से अब ये काम नहीं होते, वो दौर गुजर गए और ये कोई सलूशन भी नहीं है। आप बच्चे को जब इज़्ज़त देंगे ना, इज़्ज़त दे के उसकी तरबियत करें। फिर एक और बड़ा ही मेरा फेवरेट टॉपिक है जिस पे मैं हमेशा बात करता रहता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। ऑफ कोर्स मैं कौन होता हूँ किसी को कहने वाला भाई तुम ये कर लो, लेकिन मेरा एक ओपिनियन है, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि ज़्यादातर जो ऐसे केसेस होते हैं ना हद दर्जा सख्ती वाले, वो वालिदैन इसलिए भी कर रहे होते हैं कि वो कहते हैं कि हमने तुम्हारी शादी पाकिस्तान में करनी है। और पाकिस्तान में किससे करनी है? अपने किसी वेले निकम्मे भतीजे या भांजे के साथ। यूजुअली जो ऐसा करते हैं, मतलब जो ऐसा करते हैं, उनमें यूजुअली यही होता है कि तर्स बेस की शादी होती है। अभी चलो मेरा भतीजा भांजा वेला निकम्मा है, फालतू है, फजूल आदमी है, तो चलो बेटी का रिश्ता उसको दे दूंगा, उसका फ्यूचर बन जाएगा। भाई खुदा का खौफ करें। तुम अपने निकम्मे और वेले निकम्मे और फजूल से भतीजे या भांजे के लिए अपनी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर देते हो। कितने दुख और तकलीफ़ की बात है कि वो औलाद जिसको माँ ने 9 महीने पेट के अंदर रखा, 18 साल तक तुमने उसको खिलाया पिलाया, उसकी तरबियत की, उस पे पैसा खर्च किया और एंड पे किसी जानवर के हवाले कर दिया सिर्फ तर्स बेस पे कि चलो उसका फ्यूचर बन जाएगा, उसका ग्रीन कार्ड बन जाएगा, उसका पासपोर्ट बन जाएगा, चलो वो भी अमेरिका आ जाएगा, चलो वो भी कनाडा आ जाएगा, चलो वो भी ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, वो भी न्यूजीलैंड आ जाएगा, वो भी यूके आ जाएगा। भाई उस वेले निकम्मे को कहें कि पुत्र तू कोई काम कर, को पढ़ लिख के अपनी बेस पे यहाँ पे आ। अब अच्छा, अब इसमें जो लोग बेहतर जो बराबरी के रिश्ते करते हैं उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। बराबरी का रिश्ता है जी, लड़का भी प्रॉपर वेल एजुकेटेड है, वो मोहताज नहीं है यहाँ आने के लिए उस लड़की से शादी का। सबसे बुनियादी चीज़ ये होनी चाहिए। अगर वो मोहताज है कि वो इधर सिर्फ उस सूरत में आएगा अगर यहाँ की लड़की से शादी करेगा, तो ऐसी शादी से परहेज़ करना चाहिए। क्योंकि मैंने यहाँ पे सैकड़ों वाक़या देखे। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ मैनचेस्टर का। मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था रॉचडेल टाउन सेंटर में। बार्कलेस बैंक है, जो लोग वहाँ के हैं उन्हें पता होगा, रॉचडेल टाउन सेंटर के अंदर जो कॉर्नर पे बार्कलेस बैंक है, पता नहीं अब है कि नहीं, पुरानी बात है। तो हम लोग सिग्नल के पास थे गाड़ी में और एक लड़की वहाँ पे रोड क्रॉस करने लगी थी, जो गिव वे वगैरह होता है। अब उस लड़के ने, जो मेरा दोस्त था, उसने उसको रास्ता दिया और उसने मुझे कहा लड़की देख रहे हो? मैंने कहा। उसने कहा अच्छा अभी हमने क्रॉस करना है, क्रॉस करके मैं तुम्हें इसकी पूरी बात बताता हूँ। क्रॉस किया, मैंने कहा हाँ जी क्या बात है? उसने कहा यही जगह थी, यही लड़की थी, चंद महीने पहले की बात है,
اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اسی جگہ پہ آئی تھی اکاؤنٹ اس کا کھلوانے کے لیے. اس کی شادی پاکستان میں وہی ترس بیس پہ شادی ہوئی. پاکستان سے ویلے نکمے کزن کے ساتھ ماں باپ نے کر دی شادی بھی، چلو اس کا فیوچر بن جائے گا، بیٹی کا چاہے فیوچر تباہ ہو جائے. اچھا اس کو یہاں بلا لیا. وہ صاحب اپنی بیگم کے ساتھ اسی طرح روڈ کراس کرنے لگا. تو آپ کو پتہ ہے کہ ایتھیکل ویلیوز ہیں، ایتھکس ہیں یہاں باہر مغربی ممالک میں، کہ کوئی آپ کو راستہ دیتا ہے تو آپ اس کو تھینک یو بولتے ہیں، آپ اس کو اسمائل دیتے ہیں، آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ اخلاقیات ہیں. اسی طرح وہ لڑکی اور اس کا ہسبینڈ کراس کر رہے تھے تو کسی نے راستہ دیا نا، اس نے گاڑی روک کے تو اس نے تھینک یو بولا. وہ لڑکا اسے کہنے لگا بتا یہ کون ہے. اس نے کہا بھائی یہاں پہ یہ اخلاقیات ہوتی ہیں کہ کوئی آپ کو راستہ دے تو اس کو تھینک یو بولتے ہیں، اسمائل دیتے ہیں، یہ نارمل چیز ہوتی ہے. اس نے کہا نہیں 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 نہیں. وہ مطلب پنجابی میں اس نے مجھے بتایا کہ اس نے کہا، انہوں نے کہا نہیں نہیں اے تے تیرا کوئی ایکس ہے، تیرا بوائے فرینڈ ہے، دس کون ہے تے ہور کنے نے. تو وہ لڑکی اس وقت وقتی طور پہ خاموش ہو گئی. اس نے کہا چلو میں گھر چل کے آپ کو بتاتی ہوں. وہ بینک میں ادھر سے فری ہو کے گھر گئی. پھر اس نے پولیس کو کال کی، پھر اس لڑکے کو بتایا اور پھر اس کو ڈپورٹ کروایا. وہ پھر پاکستان میں کبوتر اڑاتا تھا، پھر مجھے اس نے بتایا جا کے. تو یار یہ ہوتا ہے جب میچ ہی نہیں ہو رہا اور وہاں پہ رہنے والے کزن بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایتھیکل ویلیوز کیا ہوتی ہیں، اخلاقیات کیا ہوتی ہیں، باہر کے ملکوں میں کیسی زندگی گزاری جاتی ہے، یہاں پہ لڑکیاں کس طرح گرو اپ ہوتی ہیں، کس طرح ان کی تربیت ہوتی ہے، کس طرح وہ سوسائٹی میں رہتی ہیں، کس طرح وہ اپنا مثبت کردار ادا کرتی ہیں، وہ جاب بھی کرتی ہیں، وہ باہر بھی جاتی ہیں، وہ کھیلتی بھی ہیں، وہ فرینڈس کے ساتھ آؤٹنگ پہ بھی جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں نارمل ہیں. لیکن جب بندہ یہاں پہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. بھائی جی تو انہیں جوگا ہوندا تو آپ نہ آ جاندے اتنے. بھائی آئے تو ہو تم اس کی بیس پہ، تو تمہیں کس نے یہ حق دیا کہ جس کی بیس پہ تم آئے ہو اسی کو آ کے تم باتیں کر رہے ہو. اور یہ ابھی مجھے یہاں پہ آ کے پتہ چلا کہ یہاں پہ ایسا کم ہوتا ہے امریکہ وغیرہ میں. یہاں پہ لوگ ماں باپ بھی ماشاء اللہ ویل ایجوکیٹڈ ہے امریکہ کینیڈا کی سائڈ پہ. یو کے میں ابھی بھی کچھ ایسے حالات ہیں کہ کزن میرج کی جاتی ہے اور زبردستی کی جاتی ہے. اور آپ کے پاس کتنے واقعات ہیں یار. تھوڑا عرصہ پہلے اٹلی کا ایک واقعہ تھا. ایک لڑکی کو اس کے ماں باپ زبردستی شادی کرنا چاہ رہے تھے یا شاید کر دی تھی، مجھے پتہ نہیں. پاکستان لائے، پنجاب کا واقعہ آئی تھنک گجرات کے سائڈ کا. اور آ کے بچی کو اس کے چاچو نے اور اس کے باپ نے مل کے بچی کو قتل کر دیا وہاں پہ، صرف اس لیے کہ وہ کزن سے شادی نہیں کرنا چاہ رہی تھی. بھائی خدا را اس چیز سے نکلیں. اپنے بچوں کا فیوچر آپ تباہ کر دیتے ہیں صرف ایک ویلے نکمے اپنے بھتیجے یا بھانجے کا فیوچر بنانے کے لیے. اور بھائی اس کو تھوڑے پیسے دے دیا کریں. اپنی بچی کیوں دیتے ہیں اس کو، رشتہ کیوں دیتے ہیں اس کو تھوڑے سے پیسے اس کے منہ پہ ماریں، بلکہ دیں بھی نہیں، اس کے منہ پہ ماریں پیسے کہ بھئی یہ لے، اس سے کوئی کاروبار کر لے اور ہمیں معافی دے. یہاں پہ رشتے کا سوچنا بھی مت. تو میری بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے، بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں پلیز یہ کزن میرج سے اور ترس بیس کی شادی سے اور غربت بیس کی شادی سے کہ چلو غریب ہے بیچارہ تھے، یار بیچارے کے چکر میں اپنی بچی کا فیوچر تباہ نہ کریں. میری ریکویسٹ ہے. باقی ظاہری بات ہے ہر کسی کے اپنے معاملات ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. میں اس پہ پہلے بھی بڑے کھل کے بات کرتا ہوں اور جب یہ واقعہ مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا یہ واقعہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں. تو اوورسیز پاکستانیوں سے میری خاص گزارش ہے کہ یہ میری ویڈیو اپنے باقی جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ اپنے اوورسیز تک، وہ تو خیر نہیں پہنچائیں گے، ان کو تو مسئلہ انہیں کے بارے میں تو بات کروں کہ ان سے رشتہ نہ کریں. تو ان کو کہیں گے تم اپنے برابری کا کوئی رشتہ کرو. یہاں پہ آپ اپنی برابری کے رشتے یہاں پہ کریں یار. یہاں پہ رشتے کی کوئی کمی نہیں ہے. یہاں بھی ماشاءاللہ اتنے پاکستانی اتنے مسلمان ہیں، تو آپس میں یہاں پہ کریں. ہاں یا وہاں سے اگر کوئی جوڑ کا رشتہ ملتا ہے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بے جوڑ کے رشتے نہیں ہونے چاہیے. ابھی چند دن پہلے بھی ایک تھا، وہ میں ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا یہاں پہ کیونکہ مجھے انہوں نے منع کر دیا تھا. میں نے کہا تھا میں بغیر نام لیے واقعہ بتا دوں. انہوں نے کہا نہیں بغیر نام لیے بھی آپ نے واقعہ نہیں بتانا. ابھی چند دن پہلے کا ایک واقعہ ہے یہاں کا اسی طرح کے، ایک مطلب گاؤں کی شادی والا یہاں سے لے جا کے وہاں پہ شادی کر کے وہ جی یہاں پہ آ جائیں گے. تو یار اس چیز سے نکلیں. لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں والدین سے کہ یار اتنی مطلب میری بیٹی ہے ماشاءاللہ ابھی 5.5 سال کی ہے، مجھے اتنی عزیز ہے. میں کہتا ہوں یار کیسے جاہل ہے وہ لوگ جو اپنی بیٹی کی شادی ترس بیس پہ کر دیتے ہیں پاکستان میں کسی کے ساتھ. یار اپنے جو آپ کے آنگن کے پھول ہیں ان کو اپنے سامنے ذرا ہنستا مسکراتا دیکھیں. ان کی مرضی سے ان کی شادیاں کریں، یہاں پہ ان کی شادیاں کریں، ان کی رضامندی سے ان کی شادیاں کریں تاکہ وہ اپنی زندگی میں خوشحال ہوں. ایک چیز آپ کو اس میں اور ایڈ کر دیتا ہوں. مجھے کینیڈا میں ایک بندہ ملا، مجھے کہتا، میں نے یہی بات کی کینیڈا میں چند ہفتے پہلے کی بات ہے. میں وہاں گیا ہوا تھا، ٹورنٹو میں ایک ایونٹ تھا، وہاں پہ میں نے یہی واقعہ بتا دیا، یہی ساری بات کر دی. یہ اوہایو والا نہیں، یہ والا کہ زبردستی کی شادی میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور کزن کے ساتھ نہ کریں. تو مجھے نا جیسے ہی پروگرام اینڈ ہوا تو ایک بابا جی میرے پاس آ گئے، بزرگ یعنی تھوڑی بڑی عمر کے تھے، اور بڑے غصے میں کہتے تم نے کیا بات کی ہے، شرم آنی چاہیے. میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھتیجے کے ساتھ کی ہے، بھتیجے یا بھانجے کے ساتھ، اور وہ بہت خوش ہے. میں نے کہا انکل پاس ہیں؟ کہتے کہ میں نے کہا وہ آپ کے مرنے کا انتظار کر رہی ہے. کہاں سے خوش ہے؟ میں نے کہا کہاں پیدا ہوئی تھی؟ اس نے کہا کینیڈا میں پیدا ہوئی تھی.
میں نے کہا یہیں پلی بڑی؟ اس نے کہا یہیں پلی بڑی، تعلیم حاصل کی، اور جو کزن ہے وہ اسی طرح ویلا نکما جو ترس بیس پہ شادی کر کے آگے اس کی۔ میں نے کہا کہ وہ یہ تو اس بچی کی شرافت ہے کہ وہ چلے، اس نے آپ کی عزت رکھی ہے، رکھنے نہیں چاہیے ویسے اس کو عزت، یہ چاہے مجھے اس پہ لوگ برا بھلا کہیں کہ جی آپ کیا بات کر رہے ہیں، بھئی میں بالکل ٹھیک بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ زبردستی شادیاں اپنی بیٹیوں کی کرتے ہیں تو ان بیٹیوں کو ایسے ماں باپ کی عزت بالکل نہیں کرنی چاہیے، ان کو بالکل ماں باپ کی عزت نہیں رکھنی چاہیے، ان کو دو ٹوک اعلان کرنا چاہیے کہ ہم ایسے لڑکے سے شادی، اور اگر زبردستی کر رہے ہیں تو یہاں پہ تو قانون ہے بھائی، قانون کا راستہ اپنائیں، راستہ فالو کرنا، انہوں نے بتایا جی میرے ماں باپ نے زبردستی کی ہے میرے ساتھ۔ یار خدا کا خوف کریں، ہم سب، یہ میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں ہم سب کو، کہ یار بچوں کی شادیاں ان کی رضامندی سے کریں اور ان کے سٹیٹس کے مطابق شادیاں کریں۔ اور یہ اس کا مجھے ایگزیکٹ لفظ نہیں پتہ، کفو یا ایسا کوئی لفظ ہے عربی کے اندر، یہ اسلام بھی کہتا ہے کہ جو شادی کریں وہ برابری کی بنیاد پہ ہونی چاہیے، ترس یا غربت بیس پہ شادی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی پہ ترس کھا کے اس کو آپ اپنی بیٹی دے دیں۔ بہرحال تھوڑا سا میں اس معاملے میں تھوڑا سا نہیں، جب بھی بات کرتا ہوں جذباتی ہو جاتا ہوں، تو میری ریکویسٹ ہے کہ یہ میرا پیغام زیادہ سے زیادہ پہنچائیں، اور آپ کے جو پیارے پیارے خوبصورت بچے ہیں جن کو آپ بڑی محنت اور محبت سے پالتے ہیں، ان کے فیوچر میں بھی ان کی مرضی شامل ہونے دیں تاکہ وہ بعد میں بھی خوش رہ سکیں، اور یہ نہ ہو کہ آپ ان کی کوئی زبردستی کر دیں اور پھر وہ آپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہوں کہ آپ مریں گے تو اسے وہ جان چھڑوائیں گے اور پھر اپنی مرضی کی شادی کریں گے، پھر بچے تباہ ہوتے ہیں، پھر ایک بچہ کسی کا ہے، دو جو ہیں وہ اگلے شوہر میں سے ہیں، پھر اب یہ سنبھالنے کے مسئلے ہیں، وہ اس کو نہیں سنبھال رہا۔ یہ ایک نہیں، سینکڑوں لاکھوں واقعات، پریکٹیکل ایگزامپلز موجود ہیں، تو بہتر ہے کہ پہلے ہی رضامندی سے شادی کر لیں تاکہ وہ بھی اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہے اور آپ بھی ہنسی خوشی رہیں۔ تھینک یو۔